वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला जारी करते हैं। मुलाहिज़ा कीजिए खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं इस खबर से कि नाज़रीन, पे पाक एक पाकिस्तानी मालियाती खदमात और अदायगी की सर्विस है जिसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान विजन 2016 के तहत वन लिंक ने शुरू किया। ताहाल मुल्क के 44 बैंकों और नॉन बैंकों ने इसे अपना लिया है। घरेलू अदायगी की स्कीम को शुरू करने की वजह पाकिस्तान की अपनी स्कीम होना था। पे पाक कार्ड पूरे पाकिस्तान में सिर्फ ATMs और POS टर्मिनल्स पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं और ऑनलाइन लेन देन के लिए फाल हैं। पे पाक की तफसीलात जानने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं अजीमुल्लाह खान, जो वन लिंक प्राइवेट लिमिटेड के चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर हैं। अजीमुल्लाह खान एक वर्सटाइल प्रोफेशनल है जिनके पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और फाइनेंशियल इंडस्ट्री दोनों में वसी तजुर्बा है, जिसमें बैंक, ATM स्विचेस और अदायगी की स्कीमें शामिल हैं। और साथ ही सीमा सुल्तान अली कासवानी, जो वन लिंक प्राइवेट लिमिटेड की असिस्टेंट जनरल मैनेजर मार्केटिंग कम्युनिकेशन है। सीमा सुल्तान अली कासवानी एक तजुर्बाकार बैंकिंग प्रोफेशनल और प्रोडक्ट मैनेजमेंट में माहिर हैं और अपने मुतासिर कुन करियर में डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स और होम रेमिटेंसेस का बेहतरीन तजुर्बा रखती हैं। आइए नाज़रीन अपने मेहमानों से पे पाक सर्विस के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन माय शो। और सबसे पहले हम सीमा साहिबा से शुरुआत करते हैं। आप मुझे बताइए कि पे पाक एक्चुअली है क्या, तारुफ आप इसका दीजिए और इसके फ़वाइद के बारे में बताइए। अच्छा, देखिए, पे पाक कार्ड जो है वो एक डेबिट कार्ड है। तो जब भी आप अकाउंट खुलवाने जाते हैं तो आपको एक कार्ड दिया जाता है जिससे आप ATM से अपने पैसे निकाल सकते हैं या फिर जो है वो शॉपिंग कर सकते हैं। इस वक्त जो है वो जब आप अकाउंट खुलवाने जाते हैं तो आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं, जिसमें वीज़ा कार्ड है, मास्टर कार्ड है। पे पाक भी इस तरह से एक कार्ड है, लेकिन पे पाक कार्ड जो है वो पाकिस्तान की अपनी स्कीम है। तो ये स्कीम जो है वो बेसिकली स्टेट बैंक के साथ मिलके जो है वो उनकी रहनुमाई से जो है वो लॉन्च की थी 2016 में। और इस वक्त तकरीबन हमारे पास जो है वो 12 मिलियन कार्ड जो है वो एक्टिव हैं इस पाकिस्तानी मार्केट में, जो कि तकरीबन समझें कि 27% ऑफ टोटल डेबिट कार्ड पॉपुलेशन इन पाकिस्तान है। तो सिंपल आप जब अकाउंट खुलवाते हैं तो कार्ड की यूजेज जो है वो ATM और POS मशीन पे होती है। ओके, आप मुझे बताइए ये कितना यूज़र फ्रेंडली है, लाइक बहुत आम पब्लिक के लिए यूज़ हो सकता है? बिल्कुल, एज आई सेड के सारे ATMs पे चलता है, पाकिस्तान भर के ATMs पे चलता है। और पाकिस्तान भर में जहाँ पे भी आप शॉपिंग के लिए जाते हैं, जहाँ पे मशीन रखी हुई होती है और आप पेमेंट करना चाहते हैं, वहाँ हर जगह जो है वो ये पे पाक कार्ड इस्तेमाल होता है, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से कोई और कार्ड आपका इस्तेमाल होता है। अच्छा सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि हिफाजती इकदाम क्या होने चाहिए, क्योंकि ATM और डेबिट कार्ड के लिए तो हमें काफ़ी हिफाजती इकदाम करने की ज़रूरत पड़ती है कि पिन कोड जो होता है वो छुपाना पड़ता है। तो इस हवाले से आप मुझे थोड़ी रहनुमाई कर दीजिए। पिन और कार्ड के ऊपर पहले ये होता था कि जो कार्ड बनते थे वो मैग स्ट्राइप कार्ड होते थे, जिसपे सिर्फ एक मैग्नेटिक स्ट्राइप बैक पे होती थी, जिसके ऊपर कुछ कोड्स होते थे जिसकी वजह से वो कार्ड पहचाना जाता था। उन कार्ड्स के अंदर स्कैमिंग का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता था। लेकिन ये अब जितने भी कार्ड बनते हैं उसके ऊपर एक चिप लगी हुई होती है जो कि आपकी तमाम ट्रांजैक्शंस को कार्ड की मशीन से लेकर बैंक तक मुकम्मल सिक्योर करती है। फिर जो आप पिन देते हैं वो पिन एक उसके ऊपर एक टॉप ऑफ दी कार्ड एक सिक्योरिटी है कि ये आप ही हैं जो कार्ड को चला रहे हैं। तो ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है EMV के नाम से, वो इन पेमेंट ट्रांजैक्शंस की सिक्योरिटी का फ्रेमवर्क देती है। हम उसी फ्रेमवर्क को अडॉप्ट किए हुए हैं जो आज कोई भी अच्छी इंटरनेशनल पेमेंट स्कीम उस फ्रेमवर्क पे चला रही है। तो कार्ड्स की ट्रांजैक्शन चिप और पिन दोनों के होने की वजह से इतनी सिक्योर हैं कि उसमें किसी भी किस्म के फ्रॉड की गुंजाइश नहीं है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा सीमा साहब, आप मुझे ये बताइए कि ये कार्ड मिलेगा कहाँ से? आप अपनी बैंक की ब्रांच जाएं और वहाँ से आप कह सकते हैं कि आपको जो है वो पे पाक कार्ड चाहिए। तो हर अकाउंट होल्डर को बेसिकली ये जो है वो कार्ड अवेलेबल है। और पाकिस्तान में जितने भी बैंक्स हैं इस वक्त वो और कुछ नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस भी हैं जो कि ये कार्ड्स इशू कर रहे हैं ताकि कस्टमर्स को जो है वो इजी एक्सेस ऑफ फंड जो है वो मिल सके। तो सिंपल, अगर आपके पास अकाउंट है, अगर आप अकाउंट खुलवाने जा रहे हैं तो आप ब्रांच में जाके कहें कि आपको जो है वो पे पाक कार्ड चाहिए, बिकॉज़ इसके मल्टीपल फ़वाइद भी हैं।
سو فار ایگزامپل آپ کو جو ہے وہ اس سے گو لوٹ لو کے ڈسکاؤنٹس ملتے ہیں فری آف کاسٹ. گو لوٹ لو کی جو ایپ ہے, اگر اس کے اندر آپ جا کے جو ہے وہ پے پاک کا کارڈ نمبر ایڈ کرتے ہیں تو فری میں آپ کو جو ہے وہ ایپ ملتی ہے, اور آل ایئر راؤنڈ جو ہے وہ آپ اس پہ ڈسکاؤنٹس اویل کر سکتے ہیں, چاہے وہ کھانا ہو, چاہے وہ کپڑے ہوں, کسی بھی طرح کے جو ہے وہ ڈسکاؤنٹس ہیں. تقریباً 30,000 پلس جو ہے وہ مرچنٹ آؤٹلیٹس ایسے ہیں جس پہ آپ کو ڈسکاؤنٹ ملتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ پے پاک کارڈ سے جو ہے وہ آپ کو 100,000 روپیز کی لائف انشورنس کوریج بھی ملتی ہے کہ خدا نخواستہ جو ہے وہ جو کارڈ ہولڈر ہے ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے کسی بھی وجہ سے, تو ان کی فیملی کو یہ 1 لاکھ روپے کا جو ہے وہ انشورنس بھی ملتا ہے. اور ہم نے جو ہے وہ ایک چھوٹا سا فراڈ پروٹیکشن کا ایلیمنٹ دیا ہے. جیسے عظیم اللہ صاحب نے کہا کہ کارڈ بیسڈ فراڈ پروٹیکشن تو پاسبل نہیں, بیکاز ہم بہت زیادہ اس کے اوپر جو ہے وہ خیال رکھتے ہیں چیزوں کا, لیکن کبھی ایسے ہوتا ہے کہ آپ نے پن کسی کے ساتھ جو ہے وہ غلط شیئر ہو گیا, آپ کے اکاؤنٹ ٹو اکاؤنٹ فنڈس ٹرانسفر کے اندر جو ہے وہ کوئی ایسی چیز آ گئی, کچھ ہیک ہو گیا آپ کا, تو اس کیس میں بھی جو ہے وہ اگر یہ سارے کلیمز ٹھیک ہیں تو اپ ٹو 30,000 روپیز کا جو ہے وہ کوریج جو ہے وہ پے پاک کارڈ ہولڈر کو ملتا ہے. اوکے دیٹس نائس. اچھا عظیم اللہ خان صاحب, آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو انٹرنیشنل ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں اس حوالے سے پے پاک کارڈ کتنا یوزفل ہے؟ دیکھیے پے پاک کارڈ جو ہے, پے پاک کے 2 طرح کے ہم نے ایک طرح سے ویریئنٹس لانچ کیے ہیں. ایک وہ ہے جو صرف پاکستان میں چلتا ہے, وہ اکیلا پے پاک کے نام سے, لیکن اگر اس کارڈ کو بیچ کر لیا جائے, کو بیچ کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے انٹرنیشنل پیمنٹ اسکیمز کے ساتھ بھی کانٹریکٹس ہیں. تو یونین پے کے ساتھ ہمارا ایک کانٹریکٹ ہے, اگر کارڈ یونین پے پاک کو بیچڈ ہوگا تو وہ دنیا میں بھی آپ کہیں پر بھی استعمال کر سکتے ہیں. جس وقت وہ پاکستان میں ٹرانزیکشن کرے گا تو اس کو 1 لنک پروسیس کرتا ہے, اور جب وہ پاکستان سے باہر ہوگا تو پھر یونین پے کے ذریعے 1 لنک تک ٹرانزیکشن آتی ہے اور پھر بینک تک پہنچتی ہے. تو یہ میکانزم آج اس وقت موجود ہے. اس کے علاوہ اب ہم ماسٹر کارڈ اور ویزا کے ساتھ بھی اس وقت ایگریمنٹس فائنل کر رہے ہیں, تو پھر کچھ ہی عرصے میں تمام پوری دنیا میں یہ کارڈ چل رہا ہوگا. گریٹ. اچھا مجھے بتائیں پاکستان کی ڈیجیٹلائزیشن کے لیے 1 لنک پلان کے حوالے سے کچھ بتائیں. دیکھیں 1 لنک ڈیجیٹلائزیشن جتنی بھی ہو رہی ہے اس میں کہیں نہ کہیں 1 لنک آج کی تاریخ میں موجود ہے, اس لیے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جب بھی پیسے منتقل کیے جاتے ہیں تو اس میں 1 لنک یا تو کسٹمر کے بینک اکاؤنٹ کو ایکسیس دے رہا ہے ٹو اے اے ٹی ایم, کہیں پر وہ پوس کو ایکسیس دے رہا ہے, کہیں پر ہم موبائل ایپ کے ذریعے جو لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ پیسے بھیج رہے ہیں اس میں ہم موجود ہیں. اسی طرح جو بل پیمنٹ اگر ہو رہی ہے تو اس کے اندر بھی 1 لنک کا ایک بہت بڑا رول ہے. آج کی تاریخ میں جتنی بھی گورنمنٹ کو پیمنٹس ہو رہی ہیں وہ ساری کی ساری 1 لنک کے ذریعے ہی پروسیس ہوتی ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کیش اس وقت بھی سب سے بہت بڑا ایک پورشن ہے کیش کا جس کے تھرو ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں. لیکن اگر کوئی ڈیجیٹلائزیشن آج تک ہوئی ہے اس میں بینکوں کے ساتھ ساتھ 1 لنک کا ایک بہت بڑا رول ہے ان تمام چیزوں کو ڈیجیٹلائز کرنے میں. تو ابھی ہمارا آگے بھی ہم ای کامرس پہ بھی کام کر رہے ہیں. ہم ابھی آپ نے ایک سوال پہلے پوچھا تھا کہ کتنی کنوینئنس ہے, آسانی ہے, تو ایک کارڈ کا ایک فیچر ہوتا ہے کانٹیکٹ لیس پیمنٹ, کہ آپ نے کارڈ کو صرف مشین کے پاس کیا اور ٹرانزیکشن ہو گئی, تو وہ والا فیچر بھی ہم آفر کرتے ہیں. لیکن وہ تھوڑا رسکی نہیں ہے کہ آپ کہیں سے گزرے اور کسی نے مشین آپ کے پاس سے گزار لی, کیونکہ اکثر ایڈز میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ کی پاکٹ میں وہ کارڈ ہے اور وہ ٹرانزیکشن ہو گئی. ہاں اس میں رسک ہے بھی, لیکن ایک اس کی ایک لمٹ ہے جو ابھی آج اسٹیٹ بینک نے مقرر کی ہوئی ہے 3,000 روپے. اوکے. تو 3,000 روپے تک کی اگر کوئی ٹرانزیکشن ہے تو وہ ہو سکتی ہے, اس سے اوپر کی اگر ٹرانزیکشن ہوگی تو کارڈ ہولڈر سے پن مانگے گا. اور بینک اس کو پورا ایک ان کا رسک کا فریم ورک ہے جس سے وہ اس کو رسک کو کنٹرول بھی کر لیتے ہیں. تو دنیا میں اب یہ خاصا ایک عام سی چیز ہو گئی ہے, اس لیے کہ جیسے باہر کے ملکوں میں $100 تک کی ایک لمٹ ہے, تو آپ سمجھ لیں کہ یہ کچھ ہی عرصے میں ہمیں امید یہ ہے کہ پاکستان میں بھی لمٹ بڑھ جائے گی, تو اس کا استعمال زیادہ آسان ہو جائے گا. اچھا کچھ اور انفارمیشن جو آپ ہماری پبلک کو دینا چاہیں, بوتھ آف یو ان دی اینڈ. دیکھیے 1 لنک کو لوگ جو ہے وہ جانتے ہیں اے ٹی ایم سے, اور کافی ایک مسکنسیپشن بھی ہے کہ جو اے ٹی ایمس لگے ہوئے ہوتے ہیں وہ 1 لنک کے ہوتے ہیں. تو میں تھوڑا سا اگر ایکسپلین کر دوں کہ 1 لنک کرتا کیا ہے اور 1 لنک اور پے پاک کا آپس میں ریلیشن کیا ہے. سو 1 لنک جو ہے وہ ایک ایسی اینٹی ہے جو کہ پاکستان میں تمام فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کو, بینکنگ کو جو ہے وہ ایک ساتھ لاتی ہے. تو اس وقت اگر آپ کے پاس ایک بینک کا کارڈ ہے اور آپ کسی اور بینک کے اے ٹی ایم پہ جا کے جو ہے وہ کیش ودرا کراتے ہیں, وہ اس لیے کیونکہ وہ دونوں بینکس
جو ہے وہ ون لنک سے کنیکٹڈ ہے. اسی طرح سے جو ہے وہ ہمارے پاس جیسے عظیم اللہ صاحب نے کہا کہ بہت سارے بل پیمنٹس کی بھی جو ہے وہ ہماری ایک سروس ہے جس میں بہت سارے بلرز ہمارے پاس ہیں. تقریباً 2600 پلس بلرز اس وقت ہمارے پاس ہیں جس میں اسکولز, یوٹیلیٹیز, ٹرانسپورٹیشن, ہاسپٹل, بہت ساری ایسی کیٹیگریز ہیں ہمارے پاس. اب جو ہے ہماری گورنمنٹ کے اداروں کے ساتھ جو ہے وہ کولیبریشن ہوئی ہوئی ہے جس کے اندر آپ ٹیکسز, لیویز, پاسپورٹ کی فیس, سو دیر ملٹیپل آپشنس, تو اس کی پیمنٹ ہو سکتی ہے. سو اس طرح کی بہت ساری آفرنگس ہیں جو کہ ہم ڈیلی یوز میں ہر کوئی کسٹمر یوز کر رہا ہوتا ہے لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ بیک اینڈ پہ ون لنک ہے. اب جیسے آپ ایک اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ پہ جو ہے موبائل بینکنگ سے فنڈس ٹرانسفر کرتے ہیں, اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ وہ سب جو ہے وہ ون لنک کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. اور پے پاک جو ہے وہ ون لنک کا ہی پروڈکٹ ہے, ون لنک کے انڈر ہی آتا ہے, اور ایک ڈومیسٹک پیمنٹ اسکیم ہے. اور اس طرح سے جو ہے وہ دونوں کا جو سینرجی ہے وہ اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں تمام عوام کو جو ہے وہ کنوینئنس پرووائڈ کرنا, چاہے وہ اکاؤنٹ بیس ہو چاہے وہ کارڈ بیس ہو. آلرائٹ سر, آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں ہمارا ایک آپ یہاں پر عام طور پہ پیمنٹ ٹرانزیکشن سے چونکہ ہمارا تعلق ہے اور آپ کسی کو بھی اگر پیمنٹس کر رہے ہیں تو ہماری یہ خواہش ہے کہ وہ تمام کی تمام پیمنٹس الیکٹرانکلی ہی ٹرانسفر ہوں, بجائے اس کے کہ ریکارڈ ہونا بھی ایک اچھی بات ہے لیکن کیش کی ایک طرح سے ہم خلاف ہیں. لیکن دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کنوینئنس. اب اگر آپ نے بل پے کرنا ہے آپ گھر سے بیٹھ کے کسی بھی وقت بل پے کریں, یہ ہمارا آبجیکٹیو ہے. اگر آپ فار ایگزامپل آپ اگر گاڑی میں پیٹرول ڈلوا رہے ہیں تو کارڈ کے ذریعے یا اپنے موبائل کے تھرو پیمنٹ کریں. اگر آپ کہیں پہ ٹول بھی پے کر رہے ہیں تو ہماری تو یہ خواہش ہے کہ آپ اس کو ڈیجیٹلی پے کریں بجائے اس کے کہ آپ 30 روپے بھی کیش کے دیں. تو ہر قسم کی پیمنٹ کو ڈیجیٹلائز کرنا ہمارے تو زندگی کا مقصد ہے. اور ہمارا یہ خیال ہے کہ اگر اس کے اوپر بہت ساری انٹرنیشنل اسٹڈیز بھی ہیں کہ اگر آپ انٹر آپریبلٹی کے ساتھ ڈیجیٹلائزیشن کرتے ہیں تو پاکستان کے جی ڈی پی میں تقریباً 7% کی گروتھ آ سکتی ہے. تو ہمارا تو آبجیکٹیو ہے کہ ہم ہر چیز کو ڈیجیٹلائز کر کے پاکستان کو آگے لے کے جائیں. چلیے جی, انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم گائز. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. جی تو ناظرین, آپ نے ملاحظہ کی کراچی کی اس ہفتے کی خاص خبریں. اب چلتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی جانب, اور بریک کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی لاہور کی خاص خبروں کی تفصیل. ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد.